سردیاں پاؤں کی حفاظت، پاؤں کی نگہداشت، ہیلتھ کیئر، فٹ پاؤں کی حفاظت کے لیے سردیوں میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے ان کے پاؤں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ بزرگ حضرات کے پاؤں کی حفاظت، پاؤں میں خون کی بہترین سرکولیشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سانکیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس۔ سردیوں میں پاؤں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ سردیوں میں پاؤں کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے جرابیں پہن کے رکھتے ہیں، سوکس پہن کے رکھتے ہیں، بند شوز پہنتے ہیں، پاؤں کی طرف خون کی سرکولیشن اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پاؤں پہ جو ہے نا زخم آنے کا خدا نخواستہ ایشو ہو جائے، کوئی پاؤں کا ڈیمیج ہو جائے انگوٹھا وغیرہ، تو وہ زیادہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سردیوں میں کم از کم ہفتے میں 2 بار پاؤں کو اچھے طریقے سے واش کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے جو بزرگ حضرات ہیں، بزرگ ہیں جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان لوگوں کے پاؤں کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ سب سے پہلے آپ پانی گرم کریں گے، تقریباً 2 لیٹر پانی گرم کر کے جب وہ گرم ہو جائے تو پھر اس میں نمک شامل کریں گے، ساتھ شامل کریں گے تھوڑی سی سرف، اور پھر شامل کریں گے تھوڑا سا لیمو، ایک نچوڑ دیں گے اس میں۔ اس پانی میں جب یہ قابل برداشت ہو جائے، اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ یہ قابل برداشت ہو، تو اس میں پتیلے میں ڈال کر، ٹب میں ڈال کر یا پرات میں ڈال کر جو ہے، یا جو بھی برتن ایسا ہو جس میں پاؤں رکھے جا سکے، اس میں ڈال کر کچھ دیر مریض جو ہے نا، آدمی جو ہے جس کے پاؤں واش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ دیر پاؤں نیچے رکھے پھر اٹھا لے، پھر نیچے رکھے پھر اٹھا لے، تاکہ جسم جو ہے وہ پانی کی ہیٹ جو ہے برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ جب ایسا ہو جائے پھر بار بار وہ پاؤں ڈبوئے گا، باہر نکالے گا 2 منٹ کے لیے، پھر ڈبوئے گا، پھر باہر نکالے گا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں پر جو میل وغیرہ، مل وغیرہ جمی ہوئی ہے، میل جمی ہوئی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، وہ نرم ہو جائے گی۔ پھر آپ ہلکے سے مساج سے اس کو، ٹاکی سے اس کے پاؤں کو ملیں گے، مساج کریں گے، اور پاؤں کو اچھے طریقے سے دھوئیں گے۔ ایڑیوں کے سائڈ بھی دھوئیں گے، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی دھوئیں گے، انگوٹھے، انگلیوں اور ان کے درمیان والی جگہ کو دھوئیں گے، اچھے طریقے سے واش کریں، اور دیکھیں کہ کہیں میل نہ جمی ہوئی رہ جائے، کہیں پھٹی ہوئی جگہ جو ہے نا اس کو واش کریں، انگوٹھے کو واش کریں، انگلی کو درمیان والی جگہ کو واش کریں، کہیں جو ہے نا فنگس وغیرہ یا کوئی اور پرابلم نہ ہو، دیکھ لیں۔ اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد جب یہ واش ہو جائیں تو پھر پاؤں باہر نکال لے آدمی، ان کو پھر خشک ہونے دیں، پھر اچھے طریقے سے ان کو کپڑے سے صاف کریں۔ کپڑے سے صاف کرنے کے بعد پھر لیں گے آپ ہلکا سا سرسوں کا تیل، ہاتھ پہ ڈالیں گے، ہاتھ پہ ڈال کے پاؤں کے تلوے حصے پہ ایسے مساج کریں گے تیل سے، پاؤں کے اوپر والے حصے میں مساج کریں گے، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان مساج کریں گے، ایسے پھر ان انگلیوں کے درمیان انگوٹھے پہ مساج کریں گے پاؤں کے۔ اچھے طریقے سے مساج کرنے کے بعد پھر وہ خشک ہو جائیں گے پاؤں، پھر وہ مریض آدمی جو ہے نا بے شک سوکس پہن لے۔ یہ ایسا اسپیشلی ہفتے میں 2 دفعہ سردیوں میں ضروری ہے پاؤں کا واش کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے پاؤں کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، پاؤں پہ زخم بننے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، پاؤں نیٹ اور کلین صاف رہتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ نیم گرم پانی میں نمک میں دھوئیں گے تو پاؤں میں نیم گرم پانی میں اور نمک ڈال کے دھوئیں گے تو کوئی جراثیم وغیرہ اگر ہیں، جرم، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا، پاؤں میں جو ٹانگوں میں، پاؤں میں جو بلڈ کی سرکولیشن کم ہوتی ہے، سب سے زیادہ کم بلڈ کی جو رینج ہے وہ ہمارے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف، انگلیوں کی طرف ہوتی ہے، پاؤں کے۔ تو
जब आप नीम गर्म पानी से धोएंगे, कुछ देर नीम गर्म में रखेंगे, तो वो खून की नालियाँ, वो शरियानें, वो वरीदें, वो एक्टिव हो जाएंगी, उनको वो फ्रेश हो जाएंगी, ब्लड की सर्कुलेशन उसकी तरफ ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी वजह से पाँव देर तक सेहतमंद रहेंगे, पाँव जो है ना मुख्तलिफ खतरात से महफूज रहेंगे, मुख्तलिफ जर्म से महफूज रहेंगे। तो इस तरीके से हम अपने बुज़ुर्गों की, अपने पाँव की, अपने वालिदैन के पाँव की, अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पाँव की जो है ना हिफाजत कर सकते हैं। ये आम आदमी के लिए है, चाहे वो नौजवान है उसके लिए भी है, चाहे वो 35-30 साल का है उसके लिए भी ये है, और ख़ास शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, बुज़ुर्ग हज़रात के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 दफ़ा इस तरीके से पाँव को वॉश करें, ताकि उनमें खून की सर्कुलेशन भी रहे और उस पर कोई किस्म का जर्म हो तो वो ख़त्म हो सके, और पाँव तंदुरुस्त रहेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। हमारे पूरे जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन का बेहतर होना ज़रूरी है। जितनी बेहतरीन सर्कुलेशन हमारे ब्लड की हमारे जिस्म में होगी, हम उतने बेहतरीन सेहत याफ्ता होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बुज़ुर्गों की, अपने पाँव की अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। दोस्त, सबसे पहले अपनी सेहत है। अपनी सेहत, दुनिया जहान की जितनी नेमतें, जितने रिश्ते हैं, वो सेहत से पीछे पीछे हैं। अपनी केयर करें, अपनी सेहत की केयर करें, अपने बुज़ुर्गों की केयर करें। थैंक्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। ओके, अस्सलाम वालेकुम।